الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 32 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم حدیث نمبر 85 اور 86 اور 87 سے پڑھیں گے۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بدی کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے، یعنی جو برائی ہے اسے درست کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جائے۔ عن نبی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کہ تم میں سے برائی دیکھے اسے بدلے اپنے ہاتھ سے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر نہیں طاقت رکھتا تو پھر اپنی زبان سے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں برا جانے، ذالک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ حضرت ابی سعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا، اگر اس کے اندر طاقت نہیں تو زبان سے روکے، تو اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانے، یہ ایمان کے سب سے کمزور درجہ کی حصہ ہے۔ مراتب نہیں عن المنکر، اسلام میں برائی دور کرنے کے 3 درجے بتائے گئے ہیں۔ ہاتھ سے یعنی طاقت والا جیسے حاکم، باپ، استاد، وہ عملاً برائی کو ختم کرے۔ زبان سے نصیحت، واعظ، سمجھانا، یہ ہر عالم اور عام آدمی کا کام ہے۔ دل سے اگر جان و مال کا خطرہ ہو تو کم از کم دل میں اسے برا سمجھے اور اس محفل سے اٹھ جائے۔ اضعف الایمان، دل سے برا جاننا ایمان کا آخری حصہ ہے۔ اگر کوئی دل میں بھی برا نہ سمجھے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ ذمہ داری کا احساس کیجیے، معاشرے کی اصلاح ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مجھے کیا، یہ والا رویہ ایمان کے خلاف ہے۔ حکمت سے کام لے، ہاتھ سے روکنا حکومت کا کام ہے۔ عام آدمی فساد سے بچتے ہوئے زبان اور دل سے روکے۔ تربیت، اپنے گھر اور گھر میں بچوں اور دوستوں کی برائی دیکھیں، بچوں میں اور دوستوں میں کوئی برائی دیکھے تو نرمی سے سمجھائیں، خاموش تماشائی نہ بنیں۔ تو اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا جس نے اس کام کو سر انجام دیا وہ سب سے بہترین ہے۔ آگے ہے کہ ترک اصلاح کی پاداش میں خداوندی عذاب ہے۔ عن نبی حذیفہ ان النبی، یہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، حکم دیے گئے ہو کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، وَلَتَنْهُونَ تم ضرور روکو گے یعنی منکر برائی سے، أَوْ لَيُوشَكَنَّ اللَّهَ، یا پھر وگرنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر أَوْ لَيُوشَكَنَّ، یا پھر قریب ہے کہ تم برائی سے رکے رہو۔ أَوْ لَيُوشَكَنَّ کا مطلب ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یبعث اللہ کہ بھیج دے اللہ تعالیٰ علیکم تم پر عذاباً عذاب من عندی اپنے پاس سے، ثم پھر لتدعونہ تم اللہ سے دعا کرو گے، ولا یستجاب لکم تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہم سے عذاب بھیجے، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اجتماعی عذاب کی وجہ، جب معاشرے میں برائی عام ہو جائے اور اچھے لوگ خاموش ہو جائیں تو اللہ کا اجتماعی عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، مہنگائی بڑھتی ہے، ناانصافی ہوتی، بے برکتی اسی کی شکلیں ہیں۔ تو دعا کی عدم قبولیت برائی سے نہ رکنے کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، پھر مصیبت میں دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اجتماعی فکر، آج سے یہ سوچ بچار کریے
کہ اپنی ذات کے ساتھ پورے معاشرے کی فکر کریں، محلے میں بے حیائی، رشوت، جھوٹ دیکھیں تو روکیں، عذاب سے بچاؤ۔ اگر ہم چاہتے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور ملک پر اللہ کا رحم ہو تو امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دیا جائے۔ اگر بڑے گناہ نہیں روک سکتے تو کم از کم فحش پروگرام، گانے بجانے سے تو ٹی وی یعنی ٹی وی پروگرام چلانے میں اپنے گھروں میں روک سکتے ہو۔ اس طرح کرو گے تو انشاءاللہ العظیم اللہ کی نظروں میں ہم اچھا بن سکتے ہیں۔ آگے ہے کہ 2 بڑی نعمتیں جن کی عام طور پر ناقدری کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، قال کہتے قال فرمائے وسلم نے، نعمتانی مغبون کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ دھوکے میں ہیں، فیہما ان دونوں کے بارے میں کثیر من الناس بہت سارا لوگ، الصحت والفراغ صحت اور فراغت۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، صحت ہے اور دوسرا فراغت ہے۔ اچھا، مغبون کہتے ہیں گھاٹے کا سودا کرنے والا، یعنی اکثر لوگ صحت اور فارغ وقت کی قدر نہیں کرتے، اسے فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تو پچھتاتے ہیں۔ صحت یعنی صحت کے بارے میں کہ بیمار ہو جائے تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، اور فراغت مصروفیت یا بڑھاپا آ جائے تو پچھتاوا ہوتا ہے کہ فارغ وقت میں قرآن کیوں نہ پڑھا، نماز کیوں نہ سیکھی۔ آئیے آج سے سیکھیے کہ وقت کی قدر کرنے والے بن جائیے، روزانہ کا شیڈول بنائیں، وقت کے فجر کے بعد کا وقت، مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کا وقت، چھٹی کے دن ان کو علم، عبادت اور نیکی میں لگائیں۔ صحت کی حفاظت کریں، صحت کو اللہ تعالیٰ کی مانت سمجھیں، ورزش، اچھی غذا اور نشے سے پرہیز کریں تاکہ عبادت کر سکیں، پچھتاوے سے بچیں۔ ابھی جوانی ہے، صحت ہے، فراغت ہے تو اس میں آخرت کی تیاری کر لیں، کل پر نہ ڈالیں، سوشل میڈیا سے بچاؤ کریں۔ اکثر ہم فراغت کا وقت موبائل اسکرولنگ جو ہے نا میں ہم برباد کر دیتے ہیں۔ یہی کھانے کا گھاٹے کا سودا ہے جس سے حدیث نے ڈرایا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے پہلی 2 حدیثیں اجتماعی اصلاح کا درس دیتی ہیں، معاشرے میں برائی ختم کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ تیسری حدیث ہے انفرادی اصلاح کا درس ہے کہ اپنی صحت اور وقت کو غنیمت جانو۔ ایک مکمل مسلمان وہ ہے جو اپنا وقت بھی سنوارے اور معاشرے کو بھی سنوارے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔